अस्सलाम वालेकुम शबनम आपा, कैसी हैं आप? नहीं। आपका माइक म्यूट है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तिलावत के लिए रेडी है? जी जी, अभी मैं बस पहुंच गई हूँ, वरना तो मुझे यही था कि शायद हम लेट हो जाएंगे। नहीं इसलिए नहीं, मैंने बस आपको कहा था। चले आपा, जैसे ही ज्वाइन करती है ना फिर इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, ठीक है। 26वां पढ़ा है ना आज? जी, आज 26वां पारा है। फाइका इमरान का। अच्छा। حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افترى؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم
غرتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم. जज़ाकिल्लाह अहसनल जज़ा। अब हमारे पास इंशाल्लाह सऊदी अरब से हमारी फाइका बेटी आज हमें 26वां पारा पढ़ाएंगी। फाइका यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट लीडर थी और फिर माशाल्लाह अब सऊदी अरब में है। मेरी बेटियों की तरह दरस व तदरीस से भी यहाँ वाबस्ता रही हैं और बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाती रही हैं। मेरे सारे प्रोग्रामों में मुझे असिस्ट करती थी। तो बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनकी इल्म और फहम और उसमें इजाफा करे। तो फाइका बेटा शुरू कर लो। अस्सलाम वालेकुम राहील खाला और सबको मेरी तरफ से। और सबसे पहले जज़ाकल्लाह खैर आपके एतमाद और मोहब्बत का कि माशाल्लाह आपने इतने बड़े बड़े स्पीकर्स के बीच मुझे भी मौका दिया कि मैं भी कुरान का एक हिस्सा पेश कर सकूं। तो अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़िया अता करे और इस कुरान को हमारे हक़ में हुज्जत बनाए, हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत ना बनाए। इंशाल्लाह हम आज 26वें पारे का ख़ुलासा और जो सूरतें इसमें हैं उनका एक ओवरव्यू देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से अपने इस पारे का आगाज़ करते हैं जो सूरह शुअरा में उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की
रब्बी हबली हुक्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसानन सिद्क़िन फ़िल आखिरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम। कि ए मेरे रब मुझे हकम अता कर और मुझको सालिहों के साथ मिला और बाद में आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर और मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शामिल फरमा, आमीन। और अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सच्ची नामवरी अता की और उनका नाम रहती दुनिया तक अपने बंदों में शामिल रखा। हम अल्लाह ताला से भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भी हमें दुनिया में ऐसे नक्श और ऐसी चीज़ें छोड़ के जाने की तौफीक दे कि हमारा नाम जो है वो सच्चे लोगों में और नेक लोगों में लिखा जाए। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ हिकमत भी अता करे कि हम उस इल्म में गौर व फिक्र भी कर सकें, कुरान की आयत में तदब्बुर भी कर सकें और उसके साथ अल्लाह ताला हमें वो हिकमत दे कि हमें आयतों को सही तरीके से अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकें। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 26वां पारा 6 सूरतों पर मुश्तमिल है। इंशाल्लाह इन सूरतों को हम वन बाय वन देखेंगे। सूरह अहकाफ है, सूरह मोहम्मद, सूरह फतह, सूरह हुजरात, सूरह क़ाफ और सूरह ज़ारियात। और इन 6 सूरतों में सूरह फतह और सूरह हुजरात बहुत अहम सूरतें हैं। इंशाल्लाह इस पे हम आगे बात करेंगे। पहली सूरत सूरह अहकाफ है और अहकाफ का लफ्ज़ आयत नंबर 21 में आया है। और अहकाफ के मानी जो हैं वो रेत के लंबे लंबे टीले हैं, ऐसे टीले जो जिनकी लंबाई जो है वो पहाड़ों तक पहुंचती हो। और ये दरअसल वो इलाका है जहाँ हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद आबाद थी। तो ये उनका एक जिक्र हुआ है, इसको भी हम आगे देखेंगे। अ, इस सूरत का एक ख़ास पस मंज़र है, प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड चल दीजिए। इस सूरत का एक ख़ास पस मंज़र है कि 10 हिजरी में ताइफ का वाक़ई जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इंतहाई सख्त साल था। एक तरफ जो है वो कुरैश ने जो है वो मुसलमानों का माशी बायकॉट कर रखा था, जो हमें पता है कि शैब अबी तालिब में मुसलमानों को महसूर कर दिया गया था। इसके अलावा हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हिमायती थे, उनका भी इंतकाल जो था वो इस साल में हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस साल को जो था वो आमुल हुज़न कहा करते थे। और फिर ये सारे जो हालात थे, इससे जो है वो परेशान होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की तरफ जाने का इरादा किया कि वहाँ पर बनी सुकैफ को इस्लाम की दावत दें। और ये कि अगर वो इस्लाम ना भी कबूल करें तो कम से कम ये है कि मुसलमानों को थोड़ा-सा सपोर्ट करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवक्को के साथ वहाँ उनकी तरफ गए, लेकिन ताइफ में जो सारे हालात पेश आए, जिस तरह से उन्होंने मुखालफत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी, वो हम लोगों को मालूम ही है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने जो है वो तकलीफ़ें दी और लोगों को उनके पीछे लगा दिया और उन्होंने पत्थर मारे, यहाँ तक कि आपके जो पाँव मुबारक थे वो ज़ख्मों से चूर हो गए और आपकी जूतियाँ जो थीं वो खून से भर गईं। तो इस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग की दीवार के साए में बैठ गए और अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की, जिसके अल्फाज जो हैं वो बड़े ही जो है वो बड़े ही जो है ना वो हमें यानी उसको पढ़ के बड़ा दिल को जो है वो कुछ होता है कि अल्लाह ताला मैं आपसे ही मदद मांगता हूँ, आप मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? क्या किसी बेगाने के हवाले जो मुझसे दुरुस्ती के साथ पेश आए, या किसी दुश्मन के हवाले जो मुझ पे काबू पा ले? अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं, मगर तेरी तरफ से आफ़ियत मुझे नसीब हो जाए तो इसमें मेरे लिए ज़्यादा कुशादगी है। तो इसी तरह यानी गिरिया ज़ारी कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन हालात में जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने कहा कि आपकी कौम ने आपको जो जवाब दिया अल्लाह ने उसको सुन लिया है। आप अगर हुक्म दें तो जो है वो इन पर जो है वो पहाड़ों को उल्टा जा सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह इनकी नस्ल से वो लोग पैदा करेगा जो अल्लाह वहदहु ला शरीक तो की वो बंदगी गड्ढे तो कोने में भी किया था, तो ये तो पद भी दो तीन। अ, अ, और इस वक़्त जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में भी इस चीज़ का ज़िक्र करते थे कि ताइफ से ज़्यादा सख्त दिन मेरी ज़िंदगी में कोई दिन पेश नहीं आया, क्योंकि एक तो आपको फिज़िकली भी उसमें टॉर्चर किया गया और इसके साथ-साथ आपकी जो इमोशनल स्टेट थी उस वक़्त, वो भी बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ की हालत में थे। और इसी तकलीफ़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से गिरफ़्तारी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ताइफ के करीब ही एक जगह है नखला, वहाँ पर कुछ दिन के लिए ठहर गए।
ان کو یہ چیز تھی کہ اب اس واقعے کی خبر کفار کو پہنچ گئی ہوگی تو ان کی مخالفت اور زیادہ ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا ٹھہر گئے، اور جو وہاں پہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جنوں کا ایک گروہ جو تھا اس کا گزر وہاں سے ہوا، انہوں نے قرآن سنا، وہ ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خوشخبری سنائی ہے کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اس کو اپنے آگے نسل میں جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ سارا اس صورت کا جو ہے وہ پس منظر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مشرکین کے بارے میں یہ بتایا ہے، نیکسٹ سلائیڈ پلیز کر دیجیے، یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ لوگ صرف خواہش نفس کی وجہ سے جو کیونکہ اصل میں یہ کہ ان کا دل جو تھا وہ چیز کو ماننے پہ تیار نہیں تھا، اور وہ خواہش نفس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ اگر کوئی خواہش نفس کو ٹیم کر لیتا ہے، اس کو تابع بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ابھی رمضان میں بھی جیسے یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ شیاطین تو بند ہیں، پھر ہم سے کیوں برائیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اور ہم نے اس کی بات سن سن کے، اس کی بات مان مان کے، اس کو تھپک کے اس طرح بنا لیا ہوتا ہے کہ جو بھی خواہش پھر پیدا ہوتی ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات نفس کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کرنا ہے، کیونکہ اگر انسان اس کے پیچھے لگ جائے تو پھر اس کے پاس جتنی مرضی دلائل آ جائیں وہ جو ہے حق کو قبول نہیں کر سکتا جب تک جو ہے وہ اس کا دل اس چیز پہ آمادہ نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے کہ بنی اسرائیل میں تو جو اس وقت سب سے بڑے سمجھا جاتا تھا کہ ان میں علماء موجود ہیں، ان کے پاس سب زیادہ علم ہے، تو ان میں سے ایک عالم جو ہے اس کے حق ہونے پر شہادت دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا اشارہ حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف ہے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر ایمان لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ والدین کے حق میں نیکی اور حسن سلوک کی تلقین فرمائی گئی ہے، نیک اولاد کی دعا سکھائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے آگے بھی جھکے رہتے ہیں، اور یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ نیک ذریت کی دعا بھی ہے، اس لیے جب جو ہے وہ اولاد کی دعا مانگی جائے تو صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور وہ نیکی کے راستے پہ چلنے والی ہو، اور اس طرح سے وہ اللہ کا حق بھی ادا کرنے والی ہوگی اور اپنے والدین کا حق بھی ادا کرنے والی ہوگی۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ دعا سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو اور یعنی 40 سال کو کہا گیا کہ وہ بھرپور جوانی کو پہنچ گیا، تو 40 سال جو ہے وہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ تو تھوڑا سا بعض اوقات نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، لیکن 40 سال کی عمر جو ہے اس کو ایموشنل اسٹرینتھ کے لحاظ سے بہت جو ہے نا وہ بھرپور عمر کہا جاتا ہے، اس وقت انسان ایک میچیورٹی کو پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت بہت سے حقائق اور بہت سی چیزیں ایسی سمجھ میں آتی ہیں زندگی کی جو ویسے اس سے پہلے نہیں سمجھ میں آتی، تو یہاں پہ اس عمر کا بھی ذکر ہوا ہے جو 40 سال کی عمر ہے۔ پھر یہ جو نیک اولاد ہے جو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اور جو رب کا شکر ادا کرنے والی بھی ہوتی ہے، اس کے برعکس جو بدبخت اولاد ہوتی ہے وہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والی ہوتی ہے، آخرت کا انکار کرنے والی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ان کے والدین کا ذکر ہے کہ انہوں نے دہائی دی کہ اللہ کی بات مانو اور جو ہے اس کی طرف پلٹ آؤ، لیکن جو اگر جو ہے وہ کوئی اس طرح بدبخت اولاد ہوتی ہے تو وہ دنیا میں بھی ان کے لیے
جو ہے وہ شرمندگی کا باعث ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر والدین نیکی کے راستے پہ چلنے والے ہوں تو ان کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ آخرت میں یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو نیک صالح اولاد دے اور ہماری نسلوں میں دین کو جاری رکھے۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ اگر ہم اللہ سے خود بھی کہ ہم لوگ بچوں کے فیوچر کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اس ملک میں تعلیم حاصل کر لیں یا یہ بن جائیں وہ بن جائیں، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا کتنا کنیکشن ہے، اس کے دین کے لیے وہ کیا خدمت کرنے والے ہیں، اس میں بھی اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور شروع سے ہی اپنا ایک ویژن اور ایک گول جو ہے وہ کلیئر رکھنا چاہیے، تاکہ آخرت میں ہم سب جنت میں ایک ساتھ رہ سکیں۔ اس کے بعد اور پھر کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کے درجے اس کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، جنت میں بھی ایسا ہوگا، اور دنیا میں جو ہے وہ دنیا میں تو ایک وہ بھی ایک سکون کا باعث ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور آخرت میں بھی اسی لحاظ سے ان کے درجے ہوں گے۔ آگے جو ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ ہے جہاں پہ قوم عاد کا تذکرہ ہے تیسرے رکوع میں، اور قوم عاد جو ہے انہوں نے بغاوت اور سرکشی میں تمام حدیں پھلانگ دی تھیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ احقاف کا ذکر آیا ہے، اور احقاف کا جو ایریا ہے یہ اگر ہم یہ اس میں عریبین پیننسولا پہ میپ پہ دیکھیں تو نیچے کی طرف جو ہے ساؤتھ کی طرف عمان سے یمن کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ احقاف جو ہے وہ کہلاتا تھا، اور عرب جو ہے نا ان میں بھی یہ مشہور تھا، وہ اس علاقے سے ڈرتے تھے، وہ جیسے ایک ہانٹڈ سا ایریا ہوتا ہے وہ اس طرح کا بن گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ قوم عاد جو تھی اس پہ عذاب آیا تھا، اور کوئی بھی چیز وہ وہاں پھینکتے تھے تو وہ دور تک دھنستی چلی جاتی تھی، اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ آیا تھا۔ حالانکہ قوم عاد جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ قوم تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا بادل بھیجا اور ہوا کا طوفان جو تھا وہ ان پر بھیجا۔ اور سورت کے آخر میں جو ہے وہ جنوں کا ذکر ہے جو وادی نخلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن کر مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر اپنے جو دوسرے گروہ تھے ان کو انہوں نے جا کر جو ہے وہ حق کی دعوت دی، اور جو ہے انہوں نے اس کتاب کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ تو جس طرح صحابہ کرام میں جو صحابہ کرام تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا، ان کی بات سنی تھی، اس طرح جنوں میں سے بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا، وہ آپ پہ ایمان لائے تھے۔ اور یہ کوئی ایک موقع نہیں تھا کہ جب جو ہے وہ نخلا کے مقام پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، بلکہ جو بہت سارے اور مواقع ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو قرآن انہوں نے سنایا، کچھ جگہوں پہ ہے کہ انہوں نے حصار باندھا اور وہاں پہ قرآن سنایا، اور یہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جن ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنہوں نے تم سے وہ قرآن سنا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری تھی کہ انسانوں نے جو ہے وہ آپ کی دعوت کو نہیں مانا، اس کی طرف توجہ نہیں کی، لیکن جن جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے قرآن کو سنا۔ اچھا، پھر آخر میں سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سخت حالات میں حوصلہ اور تسلی دی ہے، اور آپ سے کہا ہے کہ آپ ایسے صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا۔ اور اس میں جو ہے جو بھی دین کے راستے پہ چلتا ہے اور دین کی دعوت پھیلاتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ بڑی ایک امید ہے اس صورت میں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے، اور ایک بعض اوقات ہم کسی اسپیسیفک کچھ لوگوں سے ایک امید لگائے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہماری مدد کریں گے دین کے راستے میں یا دنیا کے معاملات میں بھی، لیکن وہ ہماری ایکسپیکٹیشن پہ نہیں پورا اترتے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے وہ کام لے لیتا ہے۔ اور جیسے اسلام کے بارے میں بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مغرب میں بھی یا سیکولر مختلف لوگوں کی طرف سے بھی،
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس پروپیگنڈے کو سن کر ہی لوگ جو ہے، بہت سے لوگ وہ ریسرچ کرتے ہیں اور وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں اور ان کے قبول اسلام کی وجہ بن جاتا ہے. تو یہ اصل میں چیز یہی ہے کہ یہ ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم ان حالات میں ثابت قدم رہیں اور ہم جس راستے پر ہیں اس کو ٹھیک سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اپنے بندوں کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کی. جب انسانوں نے ان کی دعوت کو جھٹا دیا تو اللہ نے جنوں کو جو ہے وہ جنوں کے ذریعے سے ان کی اس جو ہے وہ مدد کی اور تائید کی. اگلی صورت سورہ محمد ہے. یہ پلیز نیکسٹ سلائڈ کر دیجیے گا، سورہ محمد والی. سورہ محمد جو ہے اس کے دو نام ہیں. سورہ محمد جو آیت نمبر 2 میں آیا ہے، اور سورہ کتال. اور کتال جو ہے وہ اس کا عمومی مضمون ہے. مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کے حالات جو تھے وہ مختلف ہو گئے تھے، اور جو تھے وہ اس وقت جو مسلمان جو تھے وہ اس کنڈیشن میں تھے کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ روکنے کی تاکید کی تھی، اور جو ہے وہ لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی ظلم و ستم کے مقابلے میں اپنی فوج تیار کرنے اور پھر دشمن سے مقابلہ کرنے کی پہلے اجازت دی اور اس کے بعد اس کا حکم دیا. اور اس کی وجہ اصل میں یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ عزیمت کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ جب اس طرح کی ایک سچویشن ہوتی ہے، جب ایک چھوٹا گروہ ہوتا ہے اس کے پاس دو ہی آپشنز ہوتے ہیں کہ یا تو وہ سرنڈر کر جائے یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا جائے دوسرے گروہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس چیز کو پسند کیا کہ وہ اپنی تیاری کریں، فوج تیار کریں اور دشمن سے جو ہے وہ جنگ کریں، اور پھر یہ کہ کافروں سے جب مٹ بھیڑ ہو تو کوئی کمزوری نہ دکھائیں. اور اس میں جو ہے وہ پھر جنگی قیدی اور ان کے حقوق کے بارے میں بھی بتایا گیا، کیونکہ غزوہ بدر آگے پیش آنے والا تھا، تو اس میں جو ہے وہ جنگی قیدی آنے والے تھے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے حقوق جو ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ یہ وعدہ کیا کہ تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے، ان کا 1000 کافروں سے مقابلہ ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو بالکل سچا کر دکھایا. اور یہ اللہ کے وعدے جو ہیں یہ آج بھی ہمارے لیے موجود ہیں. جیسے کل افشان نوید صاحبہ کل بتا رہی تھیں کہ اہل غزہ جو ہیں وہ ان آیات کو زندہ کر رہے ہیں، اور ہم میں اور ان میں یقین اور گمان کا فرق ہے کہ انہوں نے اس کو وے آف لائف بنا لیا ہے اور ہم نے اس کو پارٹ آف لائف سمجھا ہوا ہے. تو جو پورے کا پورا اس راستے پہ نکل پڑتا ہے، اس راستے پہ یکسو ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ فرشتوں سے کرے چاہے وہ انسانوں سے کرے. لیکن یہ اصل میں ہمارے اپنے امتحان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم کتنا یکسو ہو کر اس کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. تو اور یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات ایک چھوٹے گروہ سے وہ کام لے لیتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک بڑے گروہ پہ غالب کر دیتا ہے. اور جو ہے وہ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کی مثال ہے. پھر آگے جو ہے وہ جنت کی ایک خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے. جنت اور اس کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اپنے لیے بھی اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور مومن مردوں اور عورتوں کے قصور معاف کرنے کے لیے بھی اللہ سے استغفار کریں. تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آگے منافقین اور مومنین دو کردار جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. اور منافقین جو تھے وہ پہلے اس بات کا اعتراض کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے کہ ہمیں جو ہے وہ جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی گئی. لیکن جب جنگ کا حکم آ گیا تو ان پر جو ہے وہ گویا موت کسی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی. اور یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں جو دین کے راستے پہ بھی آتی ہیں، یہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتی ہیں کہ زبان کا دعویٰ کرنے والے لوگ کون ہیں اور اصل میں اپنے عمل سے اس کو سچ ثابت کرنے والے لوگ کون ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل ایمان کو دب کر صلح کی درخواست کرنے سے منع کیا ہے کہ تم کہ جو ہے وہ غلبہ تمہارا مقدر ہے، اس لیے
ان کے آگے چھوٹے بن کر یا ان سے جو ہے وہ صلح کی درخواست نہیں کرو، بلکہ جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اس وقت حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بھی کافی تھی اور ان کی اسٹرینتھ بھی کافی تھی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کی اجازت دی، کیونکہ اس وقت مسلمان ایک قوت بن چکے تھے۔ لیکن یہ جو موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہی تھے، اور جو ہے وہ اس کے کچھ عرصے بعد یہ صورت نازل ہوئی، تو اس وقت مسلمان ایک بڑی قوت نہیں بنے تھے۔ اس وقت اگر وہ صلح کی درخواست کرتے یا دب جاتے تو پھر وہ کبھی بھی ایک بڑی قوت بن کر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں پہ حکم دیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو کترانے والے ہیں اور بخل کرنے والے ہیں ان کو جھنجھوڑا ہے، اور یہ چیز کہ بخل سے ان کا فائدہ نہیں نقصان ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کا دین تمہارے محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے احکام نہیں مانو گے اور اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور قوم کو چن لے گا اور وہ تمہاری طرح بزدلی اور تساہل نہیں دکھائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، یہ اس کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے زبانی دعوے ہوتے ہیں ان کی آزمائش کرتا ہے، اور جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے، مال کی، وقت کی، اولاد کی، کسی بھی چیز کی، تو اللہ تعالیٰ یہ جانچتے ہیں کہ ہمارا اس وقت کیا طرز عمل ہوتا ہے، کیا ہم آگے بڑھنے والے لوگوں میں ہوتے ہیں، یا کیا ہم جو ہے وہ بس جو ہے وہ کچھ بھی کوشش نہیں کرتے اور بس تبصرے اور ان چیزوں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر ہم اس کا دین کا کام نہیں کریں گے تو وہ اس کام کے لیے کسی اور کو منتخب کر لے گا۔ اگر ہم حق کا ساتھ نہیں دیں گے، حق بات نہیں اپنی زبان سے نکالیں گے، تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی اور سے یہ کام لے لے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ انصار اللہ میں شامل کرتا ہے، اور وہ دین کو غالب کرنے، حق کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو سائڈس ہیں ان کو سمجھداری سے ان کا انتخاب کریں، اور تاکہ جو ہے وہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ ہمارا نام لکھا جائے کہ ہم نے کن لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ ورنہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کا کام لینا چاہے تو کسی بھی اور قوم کو چن لے، کسی اور سے یہ کام لے لے۔ اور جو اہل غزہ کی بھی جیسے بات میں نے پہلے بھی کی کہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے، ایک سٹرپ ہے، جس میں وہ کچھ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ نے ان کو منتخب کیا، اور انہوں نے چونکہ قربانیاں دیں تو اللہ نے جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ریولوشن کا ایک طریقے سے کام جو ہے وہ ان سے لے لیا۔ تو ہم اپنے حصے کا کام ضرور کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں، کس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پھر اپنے مفادات اور مصلحتوں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے نہ رکھیں۔ اگلی سورت سورہ فتح ہے، اور سورہ فتح جو ہے یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم سورت ہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ کرام عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جس میں وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو سے ان کے سامنے ذکر کیا اور ارادہ کیا عمرے کا۔ تو 1400 لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کے لیے چلے گئے، جس میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھے۔ تو لیکن مکہ کے قریب جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے آپ کو وہاں پہ روک دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنایا اور ان کو بھیجا تاکہ وہ قریش سے کچھ بات چیت کریں کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیں۔ کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق آئندہ سال مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دی گئی۔ نیز اس موقع پر چند باتوں کا معاہدہ ہوا جسے صحابہ کرام کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دورس نگاہ نے جنگ کی بجائے صلح کی شرائط کو قبول کیا۔ واپسی پر مدینہ آتے ہوئے یہ صورت نازل ہوئی جس میں صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور واقعی یہ جو صلح حدیبیہ تھی یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور 2 سال کے مختصر عرصے میں مسلمان فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو گئے۔ اور بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح قرار دیتے ہو، ہم صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کی خوشخبری دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے
وہ جو تھے ان کو اس چیز کو ناپسند کر رہے تھے کہ ہم تو ہمارے پاس قوت بھی ہے، ہم ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں یہ شرائط مان رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا اور آگے جا کے وہ فتح مکہ کا جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہوا. یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں پر سکینت نازل کرنے، ان کے ایمان کی افزائش اور جنت کی کامیابی کی بشارت کا ذکر کیا ہے. اور آگے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور اطاعت کی جائے. جیسے اس وقت بھی مسلمان جو تھے وہ ڈاؤٹڈ تھے اس بات کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ یہ صلح کیوں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے کہ وہی چیز تمہارے ہو ان کی اطاعت کرو اور ان کی تعظیم کرو. اور یہی چیز جو ہے وہ کسی بھی اسلامک آرگنائزیشن میں یا جو ہے وہ کسی آپ لیڈر کو فالو کریں اس کے لیے بھی ضروری ہے، ایک جماعت کے ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے اور اس کی معروف میں اس کی اطاعت کی جائے. کیونکہ بعض اوقات لیڈر وہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے پیچھے چلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے سامنے نہیں ہوتی. تو جو کوئی حق کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور کسی کو لیڈ کرنے کے لیے آگے کیا جائے تو پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا وہ چیز بھی بڑی ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان کی اطاعت. مردوں اور عورتوں کے لیے ہمیشہ کی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا. یعنی ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر جو اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر کے جنت میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ بیت رضوان کا تذکرہ بھی ہے. بیت رضوان یہ تھا کہ جس بیت کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کو مکہ بھیجا قریش سے بات چیت کرنے کے لیے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ بڑا پریشان ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے. تو پھر بعد میں یہ چیز پتہ چل گئی کہ وہ جھوٹی افواہ تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر کیا کہ دراصل جو لوگ تم سے بیعت کریں وہ دراصل اللہ سے بیعت کریں. ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو کوئی اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو کوئی اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی قدردانی اور مدد جو ہے وہ خالص جد و جہد کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان مومنین سے بھی خوش ہو گیا جنہوں نے بیعت کی، حالانکہ ان کو آگے وہ چیز نہیں کرنی پڑی، لیکن پھر بھی انہوں نے جس نیت کے ساتھ وہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اس کی اہمیت کا، اور اس کو جو ہے وہ قبول کیا. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا وعدہ بھی کیا ان سے. اور 7 ہجری میں جو ہے وہ خیبر کی فتح ہوئی اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مخصوص ان لوگوں کو لے گئے جو بیت رضوان میں جو ہے وہ شریک ہوئے. تو اس لیے جب مشکل وقت ہو، جب قربانی دینے کا وقت ہو، جو لوگ اس وقت ساتھ دیتے ہیں اور جو لوگ آسانی کے وقت جو ہے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کی قدردانی کرتا ہے جو خالص اس کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں اور جو مشکل وقت میں دین کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. آگے جو ہے وہ منافقین اور اعرابیوں کو پیٹھ پھیرنے کا انجام جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے وہ ان جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ ان کی پکڑ ہوگی، اور وہ ایسی باتیں بناتے تھے کہ ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں کو جو ہے وہ یہاں پر کھول کے رکھ دیا ہے. جس کا کوئی جائز عذر ہو، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی مریض ہے، وہ جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو کوئی جان بوجھ کر اس سے رکے گا تو اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ اس کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 اور 25 میں جنگ کو روک دینے کی حکمت جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے. اور اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ اس وقت مکہ میں بہت سے ایسے
ایسے مسلمان تھے کہ جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن وہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اگر جنگ ہو جاتی تو بہت سے ایسے مسلمان جو ہے وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ خون ریزی بہت ہوتی ہے اگر اس وقت مسلمانوں کی جنگ ہو جاتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ 2 سال کا عرصہ تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اس میں کوئی خون ریزی اور کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے، کیونکہ یہ جب عمرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے تھے تو ایک خواب دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کرام کو تھوڑا سا اس چیز پہ وہ ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کا خواب کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تائید کی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ اس کا وقت اللہ نے نہیں بتایا تھا لیکن اللہ نے اس خواب کو جو ہے وہ بالکل برحق تھا، اور تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر مڈھاؤ گے، بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو مشیت الہی ہوتی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہم انسان جو ہے وہ جلدی کی ہمیں ایک وہ ہوتی ہے کہ فوراً سے وہ چیز ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر وہ اسی وقت پوری ہوتی ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو اس چیز پر ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ گریٹر پکچر میں چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں بھی کوئی چیز بہت ناپسند ہوتی ہے، یا ہم کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور ہم جو ہے وہ بے صبر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کیوں نہیں کر رہا، لیکن وہ اللہ کی ایک مشیت ہوتی ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، یا یہ وجہ تھی اس کی وجہ سے وہ چیز پوری نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے وعدوں پر اور جو اللہ کی بشارتیں ہیں ان پہ ہمیں ضرور بھروسہ بھی رکھنا چاہیے، لیکن اس چیز پہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے اور وہ اسی کے مطابق ہوگی۔ پھر آگے آیت نمبر 28 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت حق کے لیے بھیجا ہے اور دین کو قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں ان سارے ادیان کے اوپر، جتنے بھی سسٹمز ہیں ان سب سسٹمز کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو۔ اور وہی بات جو ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی کہ زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، تو نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، اور یہی ان کے بعد ہماری جو ہم امت مسلمہ ہے ہمارا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو غالب کریں۔ پھر آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، میں یہ پڑھ دیتی ہوں پوری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب انہیں دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ کفار پہ سخت اور آپس میں رحیم ہیں، آپس میں نرم دلی کا معاملہ کرنے والے، عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہوتے ہیں، اور جب کفار سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے سخت ہوتے ہیں، پوری قوت سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم مومنین جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیں سپورٹیو ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے، آسانیاں کرنے والے ہونا چاہیے، لیکن اگر کفار سے ان لوگوں سے مقابلے کی بات آئے تو وہاں پہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک اسٹرانگ موقف ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے پھر ان کی نشانی یہ بتائی کہ ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماتھے پہ محراب کا نشان ہی ہو، بلکہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے چہروں پہ نور جھلک رہا ہے، یا ان کے چہرے کشادہ ہوتے ہیں، جب لوگ ان سے ملتے ہیں تو وہ اچھا محسوس کرتے ہیں، وہ ایک ویلکمنگ انداز میں لوگوں کے ساتھ ملنے والے ہوتے ہیں، اور وہ الگ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل
علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں